نعرہ تکبیر! جعلی وزیر اعظم! جعلی وزیر اعظم! میں آج بڑے واضح انداز میں پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کو پرامن ملک دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کو پرامن رکھنے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے جوانوں کی قربانیاں دی، ہم نے علماء و اکابر کی قربانیاں دی، لیکن فساد برپا کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی، اور اس ملک میں ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم ایک سیاسی ماحول کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کو افغانستان مت بناؤ۔ میں پاکستان کو کھنڈرات نہیں دیکھنا چاہتا، میں پاکستان کو روح ترقی دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم بضد ہو کہ ہم ناجائز ہو کر بھی ملک پر مسلط رہیں گے تو آؤ دو دو ہاتھ کر لیں، دیکھا جائے گا کہ پھر آپ کا مستقبل کیا ہے اور ہمارا مستقبل کیا ہے۔ نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے! یہ ملک بناتا! میرے محترم دوستو، گزشتہ سال 25 جولائی کو الیکشن ہوا اور 25 جولائی کو پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کی سیاسی جماعتیں بنائی، اپنی مرضی کے نتائج مرتب کیے، اپنی مرضی کے لوگ جو عوام کے مسترد کردہ تھے ان کو جبر کی بنیاد پر قوم پر مسلط کیا۔ تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ موقف طے کر لیا کہ یہ الیکشن جعلی ہیں، یہ الیکشن خلائی ہیں، یہ حکمران ہمیں قبول نہیں ہے، بدترین دھاندلی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن شفاف اور غیر جانبدار الیکشن نہیں دے سکا ہے۔ دوبارہ انتخابات کرائے جائیں۔ اس متفقہ موقف کے بعد اپنی جگہ پر کی موقف طے ہے، لیکن اس موقف کو زندہ رکھتے ہوئے عوام کے ساتھ مسلسل رابطے میں جمعیت علماء اسلام اور متحدہ مجلس عمل کی جماعتیں رہیں۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئٹے تک ہم نے سفر کیا ہے اور کوئی 15واں یہ ہمارا ملین مارچ ہے۔ پورے ملک کے عوام میں ہم نے بیداری پیدا کی ہے، اور آج آپ کا یہ اجتماع جس کے طول و عرض کا اندازہ لگانا مشکل ہے، یہ پبلک کی آواز ہے، یہ عوام کی آواز ہے، یہ ملک کے گلی کوچے کی آواز ہے، اور اس آواز کو سمجھو۔ یہ نوشتہ دیوار ہے، اس کو پڑھ لو۔ آپ نے دیکھا کہ اس موقع کو طے کرنے کے بعد ہم نے اس ملک میں کیا دیکھا۔ ایسے حکمران جو جبراً مسلط ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ستۃ
لعنتهم ولعنهم اللہ وكل نبی مجاب. 6 لوگ وہ ہیں کہ جن پر میں نے بھی لعنت بھیجی اور اللہ نے بھی لعنت بھیجی، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. اس میں ایک ہے المتسلط بالجبروت، جو جبری طور پر قوم پر مسلط ہوتا ہے. جمہوریت کو ہم جانتے ہیں. کوئی بیوروکریٹ اور کوئی جرنیل ہمیں جمہوریت کے معنی نہ سکھائیں. یہ تشریح ہم نے کرنی ہے، ایک جمہوریت پسند نے کرنی ہے جو عوام کے مزاج کو سمجھتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوری حکومت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ علی الاعلاء غیر اعلانیہ ایک مارشل لا ہے جو ملک پر مسلط کیا گیا ہے. تم نے ایک جعلی اکثریت کی آڑ لے کر ملک پر حکومت کرنے کی کوشش کی ہے. کس کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ جمہوری حکومت نہیں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یقیناً وہ جمہوری حکومت نہیں ہے. ہماری بات حجت ہے، تمہارے دعوے حجت نہیں ہیں. لیکن بہت ہی جلد ان کا ایجنڈا بھی اور ان کی کارکردگی بھی سامنے آئی. آپ نے دیکھا کہ ملک کی معیشت ڈوبنے کی طرف چلی گئی اور پاکستان کی معیشت کی کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی. اس سال کے بجٹ میں جو پچھلے سال ٹارگٹ مقرر کیا گیا تھا قومی مجموعی پیداوار کا 6.5% تھا، لیکن آج ان اہل حکمرانوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں قومی مجموعی پیداوار کا ہدف 2.5% رکھ لیا ہے. ان اہلوں نے پہلا بجٹ ہی ایسا پیش کیا کہ جس میں اس ملک کی ترقی کی کوئی تصور موجود نہیں ہے. بین الاقوامی تعاون بھی ان کو حاصل نہیں ہے، بین الاقوامی ادارے بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک چین تھا جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا، اس کی سرمایہ کاری کو ضائع کر دیا گیا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی. پاکستان میں اس کے سرمایہ کاری کے عمل کو معطل کر دیا گیا اور پاکستان کا روپیہ 104 سے 167 پہ چلا گیا. کیا معیشت تم نے ملک کو دی ہے؟ تم نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. اور میں اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ آج کی متمدن دنیا میں کسی ریاست کی بقا کا مدار وہ ملک کی معیشت پر ہوا کرتا ہے. ملک کا دفاع اور دفاعی قوت دوسرے درجے کا سبب ہے. پہلی چیز وہ ملک کی معیشت ہوا کرتی ہے. سوویت یونین کا انجام دیکھے، فوجی لحاظ سے وہ کمزور نہیں تھا لیکن معاشی لحاظ سے جب وہ ڈوب گیا تو سوویت یونین بھی ساتھ ڈوب گیا. آج خود امریکہ کو یہ احساس ہے، امریکی صدر ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہے کہ دنیا میں جنگوں کے ذریعے امریکی معیشت پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور امریکی معیشت ڈوبنے کی طرف جا رہی ہے. وقت پر اس نے ادراک کیا کہ مشرق وسطی سے بھی فوجیں واپس بلاؤ، افغانستان سے بھی فوجیں واپس بلاؤ.
कोरिया से भी अपनी फौजी वापस बुलाओ। और वो इस हकीकत का इदराक कर रहा है कि माशी बदहाली अमरीकी रियासत के लिए नुकसानदेह है। क्या पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि उसकी मईशत बैठ जाए और हम अपनी रियासत को बाकी रख सकेंगे? तो ऐसे हालात में जाहिर है कि फिर पहला बजट आया और पहले ही बजट के बाद मुल्क के तूल अर्ज में हमारी ताजर बिरादरी ने हड़ताल किया और मोहल्ले के छाबड़ी वाला भी, छोटा दुकानदार भी, गांव का दुकानदार भी, उसने दुकानें बंद की और इस नाकाम मईशत और नाकाम बजट पर एहतजाज नोट कराया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे कामयाब हड़ताल, सबसे कामयाब एहतजाज जो ताजरों ने किया, वो दुनिया ने साबित किया कि पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है। मुल्क की ताजर बिरादरी पाकिस्तानी मईशत का चेहरा हुआ करता है। जब उनका ये हाल है, उन्होंने इस तरीके से अपना एहतजाज नोट कराया, उसके बाद कौन सी बात रह जाती है कि हम इनको मजीद मौका दें कि तुम नाजायज भी हो, तुम नालायक भी हो, तुम नाअहल भी हो, और फिर भी हम मुल्क की मईशत आपके हवाले करते हैं। हम मुल्क की मईशत मजीद इनके हवाले करने के मुतहम्मिल नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बेरोजगारी का ये आलम है कि आज मुल्क का नौजवान दर बदर ठोकरें खा रहा है, सरकार के दरवाजे पर खड़े रोजगार की भीख मांग रहा है, लेकिन वहां से धुतकारा जा रहा है। मुल्क का नौजवान आज बेरोजगारी के हाथों खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गया है। उसका मुस्तकबिल तुमने तारीख कर दिया है। तुमने दावे किए कि नौजवान हमारे साथ है, नौजवान ने तुमसे उम्मीदें वाबस्ता की, लेकिन गुज़श्ता 7-8 महीनों में तुमने जिस तरह मुल्क के नौजवान को मायूस किया है, तालीम याफ्ता नौजवान को मायूस किया है, जिस तरह तुमने उनको बेरोजगार किया है, शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी उसकी कोई मिसाल मिल सकती हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने देखा कि इन चंद महीनों में महंगाई कहां पहुंच गई कि आज मुल्क का हर गरीब इंसान करा रहा है, उसकी कमर टूट गई है। 30 से 40 हजार रुपए माहाना कमाने वाला आज महंगाई के हाथों वो बाजार में राशन खरीदने के काबिल नहीं रहा है। और गरीब का ये हशर मुल्क में कर दिया है कि आज वो कर्ज में मुब्तला है, वो करा रहा है। और एक तरफ रुपए की बेकदरी, एक तरफ नौजवान की बेरोजगारी, एक तरफ कमर तोड़ महंगाई, एक तरफ गरीब की बदहाली, और दूसरी तरफ टैक्सों का जबरी भरमार कि अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं और 50,000 रुपए में आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसका भी आपको चेक देना होगा या अपना शनाख्ती कार्ड देना होगा। लोगों की जिंदगी तंग कर दी तुमने और कहते हो कि ये दस्तावेजी मईशत है। दस्तावेजी मईशत ये मगरब का एजेंडा है और आलमी मालियाती इदारे इस दस्तावेजी मईशत के नाम पर पाकिस्तान के गली कूचे के हर इंसान और हर दुकानदार के जेब तक पहुंचना चाहता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मुल्क का वकील चीख रहा है,
وہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک قانون کے مطابق نہیں چل رہا، یہ قانون کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ آج اگر کوئی جج اسٹیبلشمنٹ اور حکمرانوں کے منشا کے مطابق فیصلہ نہیں دیتا، وہ جج بھی غیر محفوظ ہے، اس کی نوکری بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، ضمیر کے مطابق عدل و انصاف کے تقاضوں پر وہ فیصلہ دینے کے قابل نہیں ہے۔ اور ایک جج صاحب کا تو ویڈیو بھی سامنے آ گیا کہ مجھے بلیک میل کیا گیا کہ میں ہر قیمت پر نواز شریف کے خلاف فیصلہ دوں۔ اس طرح کے متنازع فیصلے یہ کس طرح قوم کو قبول ہو سکتے ہیں؟ اور آپ کون ہوتے ہیں کہ عدالتوں میں آپ جرم ثابت نہ کر سکیں؟ آپ ججوں کے ہاتھ مروڑ کر ان سے سیاستدانوں کے خلاف فیصلے لیں اور پھر آپ کہیں کہ یہ تو کرپشن میں گرفتار ہیں اور ان کے خلاف احتساب ہو رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج نیب ایک ایسا ادارہ ہے، جنرل مشرف کے زمانے میں یہ بنا اور اس وقت بھی مخالفین کے خلاف انتقام لینے کے لیے بنا تھا، لیکن نیب کا ادارہ اس وقت اتنا بے نقاب نہیں ہوا جتنا آج کے اس دور میں بے نقاب ہوا ہے، جتنا آج کے دور میں یہ ادارہ رسوا ہوا ہے۔ گلی کوچے میں ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ نیب اب احتساب کا ادارہ نہیں رہا، وہ سیاستدانوں کے خلاف محض ایک انتقامی ادارہ بن گیا ہے۔ اور ہمیں ڈراتے ہیں کہ نیب آپ کو پکڑ لے گا۔ ہم اب اس سے آگے جا چکے ہیں۔ گرفتاری کوئی چیز نہیں، اب تو سر کی بازی لگانے کا دور آ گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، انہوں نے حکومت میں آتے ہی دینی مدارس پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، دینی مدارس کی حریت پر حملہ کیا، اور آج بھی مختلف طریقوں سے وہ دینی مدارس کے خلاف اقدامات کے لیے ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، دینی مدارس ان کو ہضم کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ دینی مدارس تمہارے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ ملین مارچ، یہ تو دینی مدرسوں کے معصوم طلباء کو لے آتے ہیں۔ اگر آج یہاں پر 10 سے 15 لاکھ کا اجتماع ہے، آپ بتائیں اس میں دینی مدرسے کا طالب علم کتنا ہوگا؟ ایک شریف النفس اور پاکستان کا شریف شہری اگر دینی مدرسے کا طالب علم ہے، نوجوان ہے، اس کا ووٹ ہے اور وہ جلسے میں شریک ہوتا ہے، یہ تو دینی مدرسے کے معصوم طلباء کو جلسے میں لاتے ہیں۔ تو جب تم نے 120 دن کا دھرنا دیا تھا اور تم نے زچہ بچہ سینٹر سے بھی چھوٹے بچوں کو جو ماں کے گود میں تھے ان کو بھی دھرنے میں لایا، چھوٹے چھوٹے اسکول کے بچوں کو، بچیوں کو تم نے وہاں پر دھرنے میں لایا۔ 120 دن تک تم نے دختران قوم کو وہاں نچایا، ان کی تذلیل کی، ان کی حرمت کا مذاق اڑایا۔ تمہارا کردار ہمیں معلوم ہے۔ تم نے بچوں اور بچیوں کو 120
تک دھرنے میں رکھا وہاں وہ معصوم بچیاں نہیں تھی، وہاں یہ لوگ ایسے بچیوں کو کیوں لے آئے؟ لیکن آج اگر میرے دینی مدرسے کا ایک نوجوان، ایک خوددار، ایک نظریاتی، پاکستان میں ووٹ ڈالنے والا نوجوان وہ جلسے میں جاتا ہے، یہ تو مدرسوں کے طلبہ ہیں، یہ مدرسوں کے طلبہ ہی تمہارے لیے ایک ایسا سیلاب بن کر نکلیں گے کہ آپ کو تنکی کی طرح بہا کر لے جائیں گے۔ میں حوصلہ دیتا ہوں اپنے نوجوان کو کہ میڈیا کی اس طرح کی باتوں سے محروم مت ہوں، ایسے اینکروں کے تبصروں سے محروم مت ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، جمعیت علماء آپ کے ساتھ ہے، علماء کرام آپ کے ساتھ ہے۔ ہم نے اس ملک پہ انقلاب لانا ہے، ہم نے اس ملک کو آزادی دلانی ہے۔ اور میں یہ بات کیوں نہ کہوں، میرے اسلام کا آغاز ان نوجوانوں کی قربانیوں سے ہوا ہے۔ جنگ بدر کے معاذ اور معوذ کی شرکت، بچے نوجوان جہاد میں گئے، رسول اللہ نے ان کو اجازت دی، اور یہی 2 بچے ہی تھے جس نے ابو جہل کا گلا کاٹ دیا۔ نعرہ تکبیر! تو زندہ باد اسلام ہمارا، علماء ہمارے، مدارس ہمارے، فقہاء ہمارے، نعرہ تکبیر! میرے محترم دوستو، میرے اسلام کی تاریخ ہے، اور تاریخ اسلام میں مجھے اپنا ایک ہیرو ملتا ہے، محمد ابن قاسم، جس نے 17 سال کی عمر میں جیش مسلمہ کی قیادت کی اور ملتان تک کے پورے صوبہ سندھ کو فتح کر لیا تھا۔ آج تم دینی مدارس کا نام لے کر اور طلباء کا نام لے کر ان کے جذبے کا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ میدان میں آئیں گے، اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں پورے ملک کے مدارس کے طلباء سے کہ ایسے مرحلے پر اپنے محترم سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نفیر عام ہوتا ہے تو پھر اپنے ماں باپ سے بھی اجازت اس کی بھی۔ جب پاکستان بنا اور تحریک پاکستان کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے، تو تحریک پاکستان میں بھی ہمارے اسکولوں اور کالجوں کے نوجوانوں کا بڑا کردار ہے۔ ایوب خان کے خلاف تحریک جمہوریت چلی، اس میں بھی بنیادی کردار وہ تو اسکولوں کے طلباء کا رہا ہے۔ وہاں کیوں بات نہیں کرتے؟ قادیانیوں نے 1974 میں چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر حملہ کیا تو ملتان کے کالج کے طلباء پر کیا، اور وہی طلباء اور ان کی مظلومیت ان کے خلاف تحریک کی بنیاد بنی، اور پھر اس نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلایا۔ یہ نوجوان ہیں، ان کی جذبہ حریت کا مذاق مت اڑاؤ، اور یہ عوام کا حصہ ہے۔ اگر 1 لاکھ عوام ہوں اور ان 1 لاکھ عوام میں 1000 مدارس کے طلباء ہوں، تمہیں کیوں پھٹکتے ہیں؟ تمہیں یہاں 10-15 لاکھ لوگوں کا اجتماع کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تو کیا بلوچستان میں 15 لاکھ طلباء ہیں کیا؟ صرف انہی کا جلسہ ہے یہ کیا؟ وہ حصہ ہے ملک کا، وہ قوم کا حصہ ہے۔ اگر وہ نہیں بھی آتے تو ان کی مرضی، آتے ہیں تو بھی ان کا مذاق اڑانا، اس کی اجازت ہم کسی کو نہیں دے سکتے۔ میرے محترم دوستو، اس ساری صورتحال میں جب اس دور میں ناموس رسالت پر، عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے، اور جو باتیں ہم کہتے ہیں
ابھی جعلی وزیر اعظم نے امریکہ کا دورہ کیا تو سب کچھ بے نقاب ہو گیا. انہوں نے پہلے بیان دیا کہ میں آسیہ مسیح کو ملک سے باہر جانے دے رہا ہوں. کہا ہم نے عدالت سے ان کو رہائی دلائی. پاکستان میں علماء کو تو گرفتار کیا جا رہا ہے, علماء پر تو پابندیاں ہیں, 4 شیڈول تک علماء کے خلاف استعمال کر رہے ہو, مدارس کے خلاف پابندیاں ہیں, لیکن تم توہین رسالت کے مرتکب لوگوں کو اور قادیانیوں کو سہولتیں دے رہے ہو. تم نے ٹرمپ کے سامنے اپنے جانے سے پہلے ایک قادیانی کو رہا کیا اور تم نے وہاں ٹرمپ کے سامنے اس کو پیش کیا تاکہ وہ یہ کہے کہ ہم تو پرامن ہیں اور یہ پاکستان میں خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. خود کو مسلمان نہ کہنا یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے, آئین کا مسئلہ ہے, اور آئین کی روح سے جب وہ غیر مسلم ہیں تو پھر یاد رکھیں یہ عجیب صورتحال ہوگی کہ قادیانیوں کو تو رعایتیں دی جا رہی ہیں اور مدارس اور علماء کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. قادیانی جنہوں نے سن 1974 میں دہشت گردی کی اور ملتان کے طلباء پر حملہ کیا انداز سے پیش کیا جا رہا ہے, لیکن مدارس کو دہشت گردوں کے اڈے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اس لیے پاکستان بنا تھا کیا؟ ہم ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں, ہم ان حالات کے سامنے سرنگوں نہیں ہو رہے, ہم ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم آپ کے دعوے کو باطل کر رہے ہیں. تم علماء کو اور مدارس کو دفاعی پوزیشن میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو, لیکن تم یہ سمجھ لو وہاں پر امریکہ میں تقریر کی اور ان کے جلسے کی تمام انتظامات قادیانیوں نے کیے. 60% سے زیادہ ان کے جلسے میں قادیانی شریک ہوئے اور وہاں جو انہوں نے تقریر کی وہاں انہوں نے قادیانیوں کو اطمینان دلایا. بات تو سنو یار, بات تو سنو. توبہ. انہوں نے قادیانیوں کو اطمینان دلایا کہ قادیانیوں تمہارا اور ہمارا مشترک دشمن فضل الرحمان ہے. یہ وہاں قادیانیوں کا اتحادی بنا ناموس رسالت کے مرتکب لوگوں کی رہائی اس کو فخریہ انداز کے ساتھ پیش کیا اور یہاں پر مذہبی جماعتوں کے لوگوں کی گرفتاریاں اس کو بھی فخریہ پیش کیا. اس کی رہائی پر ان کو فخر, یہاں مذہبی لوگوں کی گرفتاریوں پر ان کو فخر. لعنت ہے ایسی سوچ پہ, لعنت ہے ایسی سوچ پہ. انہوں نے کنٹینر پر ہمیں وہی گالیاں دی جو پاکستان کے گلی کوچوں میں وہ ہمیں گالیاں دیا کرتا تھا. لیکن یہ تحریک اب چل پڑی ہے. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے. نہ اہلی کی عالم یہ کہ دینی مدارس غیر محفوظ, نہ اہلی کا عالم یہ کہ عقیدہ ختم نبوت اس پر خوف کے اور خطرے کے بادل منڈلائیں. عقیدہ ختم نبوت کے منکرین کے لیے بے نامی کی زمینیں خریدی جائیں. کہتے ہیں ہم بے نامی کی زمینیں بیچیں گے, اس سے پیسہ کمائیں گے. ایک طرف قوم کے لوگوں کی زمینوں کو تو خریدنے کی پالیسی, دوسری طرف قادیانیوں کو وہ بے نامی زمین خرید کر دینے والی پالیسی اختیار کر رہے ہیں. یہ کون سی سیاست ہے پاکستان میں؟ ملک کو داؤ پر لگایا گیا ہے. ملک اس وقت خطرے میں ہے اور یقین جانیے ہم پالیسی سے اختلاف